اسی لیے علماء اخلاق فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، اے مومن تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کہ یزید تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، شمر تیرا سب سے بڑا دشمن ہے، ابو سفیان تیرا سب سے بڑا دشمن ہے، سپاہی صحابہ تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے؟ فرمایا نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ اگر قتل کریں گے تمہارے جسم کو قتل کریں گے۔ جسموں کو موت دے سکتے ہیں پر روحوں کو موت نہیں دے سکتے۔ محبت کا جو تصور ہے وہ تمہاری ذات میں ہے، کبھی بھی تمہارے ہاتھوں کو کاٹا جا سکتا ہے، تمہاری آنکھوں کو نوچ کے نکالا جا سکتا ہے، لیکن تمہاری ذات سے اہل بیت کی محبت کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے جو نکال سکے۔ لیکن تمہارا ایک سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تمہارے اندر ہے، جو ذات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فرماتے ہیں وہ نفس امارہ ہے۔ تبھی فرمایا مومن جو بھی کام کرو یہ پہلے سوچا کرو کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہو، کیا علی مرتضیٰ کے کہنے پر کر رہے ہو یا نفس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ اب آئیے مولا کی دربار میں آتے ہیں۔ مولا امیر المومنین بتائیے ہم کیسے ولایت عملی کے میدان کے اندر داخل ہو جائیں؟ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا، آپ کی ولایت کو مان لیا۔ میں نے کئی مجالس سے پہلے کہا تھا، ایک ہوتا ہے انفارمیشن، جسے علم کہتے ہیں، ڈیٹا کہتے ہیں۔ انفارمیشن لینے سے معرفت نہیں آتی۔ کئی یہودی امریکہ میں جنہوں نے امام زمانہ پہ پی ایچ ڈی کی ہے، اسلام پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، جرمنی چلے جائیں کئی ایسے آپ کو ملیں گے تھیولوجی میں جنہوں نے علوم قرآن میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، سارے کرسچن ہیں، مختلف مذاہب سے ہیں، ان کو پتہ ہے امام کے والد کا نام کیا، والدہ کا نام کیا، کب پیدا ہوئے، کتنے نواب تھے، پوری ہسٹری پتہ ہے۔ اسے کہتے ہیں انفارمیشن۔ انفارمیشن کے کلیکٹ کرنے سے کسی کے دل میں معرفت نہیں آتی۔ معرفت اگر آتی ہے تو عمل کے ذریعے سے آتی ہے۔ کہ میں نے سامری کی مثال آپ کو دی کہ سامری جتنا بڑا عالم، جس حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے کیسے میری قوم کو گمراہ کیا، کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا جب دریا دو حصوں میں بدل گیا تو میں نے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل گھوڑے پہ سوار تھا، میں نے اس کے قدموں کی خاک کو لیا، ایک مردہ بچڑے کے منہ میں ڈال دیا، بچڑا زندہ ہو گیا۔ یعنی اتنا بڑا عالم تو تھا نا کہ آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھ رہا تھا، اتنا بڑا عالم تو تھا نا جسے پتا تھا اس کے گھوڑے کی خاک میں اثر کیا ہے۔ تو صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے، جب تک انسان عمل نہ کرے تب تک سلمان فارسی نہیں بن سکتا۔ عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے۔ تو اے مومن یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کتنے پرسنٹ ولایت علی ابن ابی طالب ہے؟ بھائی آپ کمپیوٹر لیتے ہیں، اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے، پھر اس کو چارج کرتے ہو نا، تو چیزوں کو چارج کرنا پڑتا ہے۔ یہ مجلسیں چارج کرنے کی مجلسیں ہیں کہ ایمان 11 مہینے لو ہو گیا ہے، اب آؤ حسین کی مجلس میں اپنے ایمان کو چارج کر لو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آپ نے بہترین چارجر لے لیا، الیکٹرانک سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن کیا ایک مرتبہ چارج کرنے سے ہمیں پوری زندگی لیپ ٹاپ چلے گا، پوری زندگی موبائل چلے گی؟ اس کے لیے پاور بینک رکھتے ہو، بھئی یہ تقریباً کوئی 10 گھنٹے 20 گھنٹے میری موبائل کو چارج کرتا رہے گا۔ تو سوال یہ ہے تم نے اپنے ایمان کو چارج کرنے کے لیے کون سا پاور بینک رکھا ہے؟ کون سی چیز ہے جیسے ایمان کمزور ہو جائے فوراً اپنے ایمان کو کیا کرو؟ چارج کرو۔ دنیا کی مٹیریلسٹ چیزوں کی بھی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو انسان ہے، کبھی کس ماحول میں، کبھی کس دوست کے ساتھ، کبھی کوئی کون سا ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کبھی کس ماحول میں، کبھی کس یونیورسٹی میں، ہر جگہ سے اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ تو فرمایا ایک ہی پاور بینک ہے، ایک ہی ایسی چیز ہے جو تمہارے ایمان کو تر و تازہ رکھ سکتی ہے، وہ ہے ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں۔